پھر جنازے کی نماز میں کیا صورت ہو گئی بگڑ کر؟ جنازے کی نماز خود دعا تھی، لیکن جب ہم نہیں سمجھے کہ یہ دعا ہے تو مسلمانوں نے اس کے بعد ایک دوسری دعا شروع کی۔ وہ دعا بھی کیسے ہوتی ہے؟ ایک مجمع کھڑا ہے، امام صاحب زور سے جہرن دعا کرتے ہیں اور انہوں نے قرآن کریم کے سارے ربنا یاد کر رکھے ہیں، اور امام صاحب بھی سمجھتے نہیں کہ میں کیا مانگ رہا ہے، اور جب تک وہ سارے ربنا ختم نہیں ہوں گے سب ہاتھ نہیں پھرے گا، اور سب لوگ آمین کہاں کہیں گے؟ جہاں امام صاحب کا سانس ٹوٹا، چاہے موقع ہو یا نہ موقع ہو، بس وہاں سب جگہ آمین کہیں گے۔ دیکھو میرے بھائیو، جو چیز تھی یوں رسمیں بن گئی اور روح ختم ہو گئی، یوں رسمیں ختم ہو گئی اور روح ختم ہو گئی۔ تو جنازہ ایک دعا تھی، اس کو یوں سمجھے نہیں، اس کے بعد جو دعا نکلی اس دعا کو بھی ایک رسم بنا دیا۔ حالانکہ اصل جو اسلام کے جو طریقہ تھا وہ کیا تھا کہ جنازے کی نماز ادا کرو، یہی میت کے لیے دعا ہے، کمپلیٹ دعا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد جنازہ اٹھاؤ، قبرستان جاؤ، قبرستان میں میت کو قبر میں رکھ کر سب قبر بند ہو جائے۔ تو حضور ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر قبرستان میں جب میت کو دفن کر کے قبر بند ہو گئی تو حضور نے تمام صحابہ سے یہ فرمایا کہ صلو لأخیکم التثبیت فإنہ الآن یسأل، استغفروا لأخیکم، یہ جملہ بھی ہے، استغفروا لأخیکم وصلوا لہ التثبیت فإنہ الآن یسأل۔ حضور نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو، بخشش طلب کرو، اور خاص طور پر یہ دعا مانگو کہ اب اس میت سے جو سوال جو جواب ہونے ہیں ان سوال جواب میں اللہ تعالیٰ اس کو صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ یہ میت اب یعنی یہاں سے ہمارے ہٹتے ہی جو ہی ہم یہاں سے ہٹیں گے کہ اس سے سوال جواب شروع ہو جائیں گے۔ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، اس میت سے بس ابھی سوال جواب شروع ہونے ہیں۔ لہذا حضور نے فرمایا کہ دو دعائیں کرو، ایک تو اپنے بھائی کے لیے گناہ کی بخشش طلب کرو، استغفروا لأخیکم، اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو، اور دوسری وصلوا لہ التثبیت، اور اس کے لیے تثبیت کی دعا کرو کہ جو سوال اس سے ہو اس کا صحیح جواب دینے کی اللہ اسے توفیق عطا فرمائے، اس کے دل کو مضبوط کریں اور یہ گھبرا نہ جائے اور بالکل صحیح جواب دے، ایسی اللہ اسے توفیق عطا فرمائے، یہ دعا کرو۔ یہ حاضرین سے کہنے کا کیا مطلب؟ یہ بہت چھوٹا سا پوائنٹ ہے، اس پر غور فرمائیں، آپ حضرات بہت سمجھدار حضرات ہیں، ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، اس پر غور فرمائیں۔ حضور نے حاضرین میں اعلان کیا، اس اعلان کا کیا مطلب؟ اس اعلان کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے دل میں دعا کرے گا، ہر آدمی اپنے دل میں دعا کرے گا، اور اگر حضور نے ہاتھ اٹھا کر کے خود دعا مانگی ہوتی تو پھر لوگوں کو تو آمین آمین کہنی ہے، انہیں یہ ہدایت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ یہ دو دعائیں کرو، یہ ہدایت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ حضور تو عربی جانتے ہیں، سارا مجمع عربی جانتا ہے، حضور جو دعا کریں گے اسے وہ سمجھیں گے، اس پر آمین کہیں گے، انہیں کوئی ہدایت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کو یہ ہدایت کرنا مجمع کو کہ یہ دو دعائیں مانگو، اس کا مطلب ہے کہ سارا مجمع اپنے دل میں دعا مانگے گا، چاہے ہاتھ اٹھا کر مانگے چاہے بغیر ہاتھ اٹھا کر مانگے، یہ دعا ہے۔ بس یہ دو دعائیں سنت سے ثابت ہیں، دو، ایک تو نماز جنازہ، یہ تو نماز جنازہ خود دعا ہے، ایک تو یہ ثابت ہے، اور پھر یہ قبر بند کرنے کے بعد میں یہ دو دعائیں میت کے لیے کرنا۔ اس کے بیچ میں جتنی دعائیں بڑھا دی وہ ہم لوگوں نے بڑھا دی کہ جنازے کے بعد فوراً ایک دعا اور بڑھا دی، پھر بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ کافی نہیں ہوئی، پھر میت دفن کرنے کے بعد پھر سارا مجمع پھر وہاں بھی وہ ہاتھ اٹھا کر دعا ہے، اور ایک آدمی کچھ عربی دعائیں پڑھ رہا ہے، وہ کیا پڑھ رہا ہے وہ بھی نہیں جانتا، مجمع بھی نہیں جانتا۔ جب میت کو دفن کرنے کے بعد قبر بند کرنے کے بعد ہم لوگ دعائیں مانگتے ہیں تو دعا مانگنے والا بھی نہیں سمجھتا کہ میں کیا دعا مانگتا ہوں، اور سننے والے بھی نہیں سمجھتے کہ کیا دعا مانگی جا رہی ہے، بس وہ سارے دعا قرآن و حدیث کے ربنا یاد کر رکھے ہیں، وہ سارے پورے ہو جائیں گے وہاں تک دعا مانگنی۔
پھر کچھ لوگوں نے ایک دعا اور بڑھائی کہ جب وہاں سے قبر سے ہٹو تو قبرستان کے دروازے پر جا کر 40 قدم ہٹ کر قبرستان کے دروازے پر رک کر پھر دعا مانگو. تو ایک دعا اور ہمارے ہندوستان پاکستان میں مانگی جاتی ہے قبر سے 40 قدم ہٹ کر کے قبرستان کے دروازے پر. پھر کچھ لوگوں نے ایک دعا اور بڑھائی کہ پھر سب میت کے گھر پہنچو اور میت کے گھر پہنچ کر دعا مانگ کر پھر اپنے اپنے گھر جاؤ. یہ اتنی ساری دعائیں لوگوں نے بڑھا ڈالی اور نتیجہ کچھ نہیں. کیونکہ وہاں جو دعا ہے وہ بھی عربی میں جسے کوئی نہیں سمجھا, پھر اس کے بعد دعا وہ بھی عربی میں جسے کوئی نہیں سمجھا, یہاں دعا یہ بھی عربی میں جسے کوئی نہیں سمجھا, یہ دعا یہ بھی عربی میں جسے کوئی نہیں سمجھا, اور وہاں جا کر دعا وہ بھی عربی میں جسے کوئی نہیں سمجھا. مانگی تو کسی نے دعا ہے ہی نہیں. میرے بھائیو, دعا وہ ہے جو آپ سچے دل سے ایک مرتبہ اپنی زبان میں اللہ سے کہنے کہ میرے مولا یہ میرے میت ہے, اس کو بخش دیجیے, اس گنہگار کو بخش دیں. بس اتنا جملہ آپ اپنے سچے دل سے کہتے ہیں, بس یہ ہے دعا. لمبی چوڑی دعا کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے سچے دل سے یہ دعا نکلنی چاہیے کہ خدایا اس میت کو بخش. حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس میت کی نماز جنازہ 3 صفحے پڑھیں اور وہ سچے دل سے میت کے لیے سفارش کریں, گناہوں کی بخشش مانگیں, تو اللہ اس کی بخشش فرما دیں. ایک حدیث تو یہ ہے کہ 3 صفحے. ایک دوسری حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ جس میت کا جنازہ 100 آدمی یا زیادہ جنازہ پڑھیں اور اس کے لیے سچے دل سے سفارش کریں اللہ سے کہ خدایا اس میت کو بخش دیجیے, تو اللہ اسے بخش دے. سچے دل سے سفارش, جھوٹے دل سے نہیں. یہ جو 3 صفحے ہیں اور 100 یا زیادہ آدمی, دونوں حدیثوں کا ایک مطلب ہے, کیونکہ عام طور پر 3 صفحوں میں 100 آدمی ہوتے ہیں, ان کی 3 صفحیں بنتی. اور ہمارے گجراتی بھائیوں نے جو ایکی بیکی کا مسئلہ نکالا ہے, پتہ نہیں یہاں کینیڈا میں ایکی بیکی کا مسئلہ ہے یا نہیں, برطانیہ میں برٹش میں تو یہ بہت ایکی بیکی کا مسئلہ چلا ہوا ہے گجراتیوں میں کہ تمام صفحے اوڈ ہونی چاہیے, طاق صفحے ہونی چاہیے, کہ 3 صفحے ہوں یا 5 ہوں یا 7 ہوں یا 11 ہوں یا 13 ہوں. 12 صفحے ہوں گی تو کہتے نہیں 13 کرو. یہ جو ایکی بیکی کا مسئلہ ہمارے گجراتی بھائیوں نے نکالا ہے, یہ اس حدیث شریف سے نکالا ہے. حالانکہ اس حدیث شریف کا یہ مطلب ہے ہی نہیں. 3 صفحوں کا مطلب ہے اچھی خاصی تعداد, جس کا دوسری حدیث میں ذکر آیا کہ 100 یا زیادہ آدمی. یہ مطلب ہے ان 3 کا, 3 صفحوں کا. اور تھوڑے ہوں, مثلا 15 آدمی ہوں, 15 ہوں, تب بھی 3 صفحے تو بنانی چاہیے. اور یہ 3 صفحے کیوں بنانی ہے؟ اس حدیث شریف کے جو راوی صحابی ہیں وہ صحابی ایسا کرتے تھے کہ اگر کسی جنازے میں جنازہ پڑھنے والے کم ہوتے تھے تب بھی ان کو 3 صفحے بناتے تھے اور اللہ کے فضل سے امید باندھتے تھے کہ اللہ بخش دیں. تو 3 تک تو ٹھیک ہے, لیکن 3 سے آگے جتنی بھی صفحے ہو جائیں پھر ایکی بیکی اوڈ کا کوئی مسئلہ نہیں. 10 ہو جائے تو کیا ہے, 11 ہو جائے تو کیا ہے, 12 ہو جائے تو کیا ہے, 13 ہو جائے تو کیا ہے, 14 ہو جائے تو کیا ہے, آگے ایکی بیکی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پورے دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں میں ایکی بیکی اور یہ اوڈ کا مسئلہ نہیں چلتا, یہ ہمارے گجراتی بھائیوں میں ہی چلتا ہے. اور بعض گجراتی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھ دیا گیا ہے. تو اس لیے اچھی طرح سے اس مسئلے کو سمجھ لو کہ دین اور شریعت وہ ہے جو ساری دنیا میں ہے, صرف گجرات میں ہے وہ دین اور شریعت نہیں. دیکھو یہ قاعدہ کلیہ سمجھاؤں, لیکن اس قاعدے کلیے کو جاری کرتے ہوئے ذرا سوچ سمجھ کر جاری کیجیے, اس لیے کہ تمام قاعدے کلیے اندھے کی لاٹھی ہوتے ہیں. اندھا لاٹھی لے کر چلتا ہے, وہ لاٹھی کہاں گرے اللہ جانے کہاں گرے. یہ قاعدہ کلیہ سمجھاؤں. وہ عمل جو ساری دنیا کے مسلمان کرتے ہیں وہ عمل شرعی ہے اور سنت ہے اور اسلامی عمل ہے. اور وہ عمل جو ایریا وائز ہے, کینیڈا میں ایک عمل ہے برٹش میں اسے کوئی نہیں جانتا, ایک عمل برٹش میں ہے فرانس میں اسے کوئی نہیں جانتا, ایک عمل یورپ اور امریکہ میں ہے ایشیا میں اسے کوئی نہیں جانتا, ایک آدمی گجرات میں ہے عمل ہے راجستھان میں اور یو پی کے لوگ نہیں جانتے, ایک عمل یو پی میں ہے گجرات کے لوگ نہیں جانتے, ایک عمل ہندوستان میں ہے برما اور رنگون والے اسے نہیں جانتے,
एक अमल हिंदुस्तान में है, चीन में उसे कोई नहीं जानता। ये इस्लामी अमल नहीं है, इसलिए कि इस्लाम का मदार दो चीजों पर है, कुरान और हदीस पर, और कुरान और हदीस पूरी दुनिया में है। कुरान और हदीस पूरी दुनिया में यकसा पढ़े जाते हैं। लिहाजा जो इस्लामी और शरई अमल हैं वो सारी दुनिया में राइज होंगे, और लोगों ने अपनी समझ से जो चीजें निकाली हैं वो एरिया वाइज होंगी। किसी इलाके में मरने के बाद में तरह तरह की रस्में और बिदात राइज होंगी, दूसरे इलाके वाले उसे नहीं जानते, उनके यहाँ कुछ और चीजें होंगी, तीसरे इलाके में कुछ और चीजें होंगी। तो ये कायदा कुल्ली याद रखो कि चूंकि इस्लाम का मदार कुरान और हदीसों पर है, और कुरान और हदीसें किसी खास इलाके में नहीं है, पूरी दुनिया में यकसा फैली हुई है। कुरान भी सारी दुनिया में है, हदीसें भी सारी दुनिया में है। लिहाजा सारी दुनिया में मुसलमानों में जो अमल चल रहा है वो इस्लामी अमल है, वो सुन्नत है। और जो एरिया वाइज अमल है कि इस इलाके के अमल मुसलमान जान करते हैं, उस इलाके में लोग नहीं जानते, उस इलाके में करते हैं, इस इलाके के लोग उससे बेखबर हैं, ये सब लोगों की निकाली हुई चीजें हैं। ये कुरान और हदीस में ये चीजें नहीं। तो अब आप देखिए, आप अरब के किसी जनाजे में जाकर शरीक होइए तो आपको ये दो चीजें मिलेंगी। नमाज जनाजा, सारी दुनिया में मुसलमान नमाज जनाजा पढ़ते हैं, कोई दुनिया का ऐसा खित्ता नहीं है जहां मुसलमान नमाज जनाजा न पढ़ते हो। मालूम है नमाज जनाजा शरई चीज है। फिर कब्र बंद करने के बाद में थोड़ी देर खड़े रह करके उसके लिए दुआ सारी दुनिया में मुसलमान करते हैं, कहीं चले जाओ, मालूम है ये भी शरई चीज है। और अब बाकी चीजें एरिया वाइज हैं। जनाजे के बाद फौरन दूसरी दुआ, जनाजे के बाद दुआ कहीं है कहीं नहीं। फिर कब्रिस्तान से हट करके कब्रिस्तान के दरवाजे पर रुक कर दुआ, दुनिया में कहीं है कहीं नहीं। फिर सारे लोग मैयत के घर जाएं और वहां दुआ करके मुंतशिर हों, ये दुनिया में कहीं है कहीं नहीं। तो ये जो बातें जो कहीं है दुनिया में और कहीं नहीं है, ये एक मोटी सी अलामत है इस बात की कि ये कुरान और हदीस की बातें नहीं है। अगर ये कुरान और हदीस की बातें होती तो कुरान और हदीस तो सारी दुनिया में है, लिहाजा ये अमल सारी दुनिया में होना चाहिए। ये कायदा कुल्लिया मैंने बताया है, मगर हर कायदा कुल्लिया को जारी करना हर एक के बस का नहीं है। वो कायदा कुल्लिया जारी करते हो तो बहुत सी जगह पर आदमी गलती करता है, इसलिए बहुत सोच समझ करके कायदा जारी करना। जो कायदा कुल्लिया होता है उसे बहुत सोच समझ कर जारी करना होता है।